کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹک بریک تھرو جو ہوا ہے ایران امریکہ جنگ بندی کا، جس میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس جنگ بندی کو عالمی سفارتکاری میں کس طرح دیکھا جانا چاہیے؟ پاکستان کے بارے میں کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ دیکھیں جی، بہت بڑی سفارتی کامیابی، اور پاکستان کا پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ اس معاملے کو روکنا چاہیے اور یہ جنگ جو ہے مزید آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اور اب تک جو پاکستان نے کردار ادا کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ ہو جائے یا سعودی عرب ہو جائے، ایران ہو جائے، خطے کے دیگر ممالک ہو جائیں، سب نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آلدو کے بیچ میں بہت ساری ایسی مشکلیں بھی آئیں جن میں کچھ خدشات بھی پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایران کی لیڈرشپ، جس کی خطے کے اندر کسی سے بھی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی پاکستان زندہ آباد کی ٹویٹس بھی کر رہے تھے، پیغامات بھی دے رہے تھے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت پاکستان نے جس قسم کی سفارتکاری کی اور جس طریقے سے اس پیس ڈیل کو کافی حد تک ممکن بنایا، میرے خیال میں یہ غیر معمولی جو ہے پیش رفت ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو اگلے مذاکرات وغیرہ ہوں گے وہ بھی شاید اسلام آباد کے اندر ہی ہوں۔ ایران بھی اس پہ راضی ہے، امریکہ سے بھی فی الحال پازیٹیو نیوز آ رہی ہے، اور امریکہ کے صدر نے خود ٹویٹ کر کے، مارکو روبیو صاحب نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ جو پاکستان کا کردار تھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا بہترین کردار ادا کیا ہے اس ساری ایپیسوڈ کے اندر، بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ رحمان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے فیصلوں کی یقینی طور پر اب اہمیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے، تمام ممالک جو ہیں وہ ان کی کوششوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اس حکمت عملی سے بھارت جیسے ممالک کو کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے بھارت پر بات کی، ایک فرسٹریشن تو وہاں پر تھی، اور وہ فرسٹریشن اسی بات پر تھی کہ پاکستان کا یہ کردار جو ہے وہ کیوں ہے، یا پاکستان اس رول کے اندر جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان جو انٹرنیشنل آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور دنیا اس وقت پاکستان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی، اور کیونکہ ہم بھی ہاتھ نہیں ملاتے تو دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان سے ہاتھ ملانا چاہتی۔ تو میرا خیال ہے ان کا یہ جو پورا انہوں نے ایک خلائی محل تعمیر کیا ہوا تھا، وہ اس ساری ایپیسوڈ میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ عیاں ہو گیا۔ اور اس سے پہلے بھی جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کانفلکٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بھارت کی یہ جو سفارتکاری یا اس کی ایک مائٹی اور شائنی انڈیا کا جو وہ کانسیپٹ دیتے ہیں، وہ کانسیپٹ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوا تھا۔ تو یہ فرسٹریشن ہے جو ہمیں اس وقت جو وہ نظر آئی، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بالکل ارریلیونٹ تھے اس سارے معاملے کے اندر، اور نہ ہی دنیا نے ان سے پوچھا، نہ ہی ان کی ایسی پوزیشن تھی۔ تو وہ یہ پاکستان کے ساتھ وہ جو ان کا ایک پاکستان کی طرف ایک تعصب ہے، یا ایسے پاکستان کے ساتھ مخاصمت کہہ لیں، ظاہری بات ہے وہ تو ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن یہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کا یہ جو کردار تھا اس میں ایک بڑا اہم نقطہ تھا کہ پاکستان کی پوزیشن جو تھی وہ بہت ہی یونیک تھی اس سارے کانفلکٹ کے حوالے سے، اور وہ اس وجہ سے بھی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ایک طرف ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، دوسری طرف ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، بلکہ پاکستان ایک اور بڑا اہم ملک چین کے ساتھ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ بہت اہم کردار تھا۔ تو یہ جو پوزیشن تھی یہ دنیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں تھی۔ تبھی آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان کے ساتھ مصر اور ترکیہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی بھی ایفرٹ تھی، لیکن بعد میں اور کل رات کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جب وہ ایران سے بات کی ٹویٹ آیا تو اس کے بعد ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کا اس سارے معاملے میں باقی ملکوں کی بھی ایفرٹ تھی، لیکن پاکستان کا اس میں کلیدی کردار تھا، اور وہی کلیدی کردار ایسا ہوا کہ اسی وجہ سے پہلے آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ دیکھی، پھر اس کے بعد اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ امریکی حکام کا اور صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ رد عمل آیا، اور پھر ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسی ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیا گیا۔ تو باقی ملک جو تھے ان کی کوششیں تھی، لیکن جو سینٹرل پوزیشن پاکستان کی تھی وہ بہت ہی زیادہ یونیک تھی، اور اسی لیے آج جہاں پر بھی دیکھیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ پاکستان کی کوششوں سے ہی ہوا ہے۔ صحیح، پاکستان کی کوششوں سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ عطر کاظمی صاحب، اب آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اسلام آباد میں 10 اپریل کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کا ایجنڈا بھی، اس کے جو فریم ورک ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایران امریکہ کی اپنی اپنی ڈیمانڈز بھی ہیں، کامن گراؤنڈز کیا ہو سکتی ہیں؟ دونوں کو کتنا فلیکسیبل ہونا پڑے گا؟ جو ڈیمانڈز ہیں کس حد تک کس فریق کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیں، اس میں آبویسلی جدھر ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس جگہ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے اپنی امپارشیلٹی کو برقرار رکھا ہے، ایون کہ کل سیکیورٹی کونسل میں جو قرارداد آئی پاکستان نے اس میں بھی ایبسٹین کیا۔ بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان جو ہے چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ سارے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میرے خیال میں یقیناً اب جو آگے دونوں طرف سے
آئیں گی, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے آئیں یا ایران کی طرف سے آئیں, وہ اہم ہوں گی. لیکن یہ جو پہلا ہرڈل تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اگر ہم نے اس کو اچیو کر لیا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ فرائیڈے کو اب کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور چیزیں آگے بڑھیں گی, تو یقیناً اس کے اندر جو ہے پیش رفت کی تو امید ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ کوشچنز بھی ہیں, کیا دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت اسرائیل کی طرف سے تو نہیں ہوگی. پھر یہ جو غیر قانونی جنگ کی گئی, کیا کوئی امریکہ سے پوچھے گا کہ بھائی کس بنیاد کے اوپر تم نے یہ جنگ شروع کی, کیسے ایک پورے ملک کو تباہ آلموسٹ تم نے کر دیا, پوری سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی تم دھمکیاں دیتے رہے. دوسری جانب اس ساری ایپیسوڈ کے اندر جہاں پہ پوری دنیا کو پاکستان نے اتنا زبردست پیس دیا, امن دیا, پاکستان کو کیا ملے گا؟ کیا ایران سے